طاعة الله. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر. نحمده ولا علائه كما نحمده ولا بلائه. صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق لو أن لي كرة لأكون من المحسنين. صلوات بآواز بلند. سب مل کے اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ مجلس کی روحانیت دوبالا ہو جائے. تھوڑا سا اگر یہ درمیان کا فاصلہ جو جوان ہے وہ کم کر لیں گے تو مجلس کی رونق میں اور اضافہ ہو جائے گا. تھوڑی سی زحمت فرمائیے ممبر سے قریب ایک بار دفعہ اور صلوات پڑھ دیجیے آل محمد. عشرہ مجالس اربعین کے سلسلہ مجالس کی دوسری تقریر آپ حضرات مسجد و امام بارگاہ مصطفوی میں سماعت فرما رہے ہیں اور اس سلسلے کی دوسری تقریر اور خادم کے حصے کی اختتامی تقریر. کل اور آج میں نے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں صاحب وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 39ویں سورہ مبارکہ زمر کی آیت. ابھی عرض کر کے آ رہا ہوں انچولی میں کیا قرآن کی یہ ایک علیحدہ کئی تقریروں کا موضوع ہے کہ کون سی آیت کس مزاج میں پروردگار نے اتاری ہے. اس پہ علیحدہ کئی مجلسیں چاہیے عرض کرنے کے لیے آپ کی شاداب سماعتوں سے کہ کوئی آیتیں ایسی ہیں جو عالم غضب میں اتری ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں جو نمائندگی رحمت میں اتری ہیں, کچھ ایسی ہیں جو زجر و توبیخ میں اتری ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں بندوں سے اس نے رحمت کے خطاب کی ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ شکوہ کر رہا ہے, کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے دھمکی آمیز لہجے کی آواز آ رہی ہے. جو کل موجود تھے انہیں تو میرے ساتھ ہو جانا چاہیے. کچھ آیتیں ایسی ہیں, اچھا میں یہاں ان آیتوں پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ جن میں نبی سے بات کی ہے, میں ان آیتوں پہ گفتگو کر رہا ہوں جن میں بندوں سے گفتگو ہے. نبی سے تو بات کرتا ہی اتنے شیریں لہجے میں ہے کہ کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین,
اب جو شان رسالت پہ بھی خاموش ہے، خدا جانے وہ کب میرے ساتھ ہوگا. کبھی مزمل، کبھی مدثر، عجیب شان سے گفتگو کرتا ہے پیمبر سے، عجیب شیریں لہجے سے گفتگو کرتا ہے. اے طیب و طاہر، طٰہٰ، یاسین، اے سید و سردار، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کملی والے. کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اللہ جو شیریں لہجے میں پیمبر سے گفتگو کرتا ہے، کسی موقع پر لہجے کے تیور بدل کے کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. پتہ نہیں کہاں بیٹھے. اے میرے حبیب، اگر یہ نہ پہنچایا. ترجمہ وہاں بھی کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے کہ کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. یہ نہیں کہا ہے اللہ نے، کہا ہے فما بلغت رسالتہ، آپ نے میری رسالت نہیں پہنچائی. نماز پہنچ چکی، روزہ پہنچ چکا، حج کر کے آ رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم ہو چکا، خمس دیا جا چکا، ہر عمل صالح بتلایا جا چکا، گناہوں سے روکا جا چکا. اللہ کہہ رہا یہ سب رسالت ہے، میری رسالت نہیں ہے. یہ سب رسالت ہے، میری رسالت نہیں ہے. اما جب اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب پہنچانے کے بعد رسالت کو رسالت نہیں مان رہا، میرے ایمان کو ایمان کہاں سے مانے گا؟ یار اس کی میں نے آپ کی خدمت میں لہجہ بدلا ہوا ہے. طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر کہہ کے بات کرنے والا کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. کیا نازل ہوا ہے؟ کل کی تقریر جنہیں یاد ہے، سورہ زمر کی آیت یاد دلاؤں، واتبعوا احسن، احسن کی اتباع کرو. انزل الذی انزل الیکم من ربکم، وہ احسن جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا. یہ تو یاد دلانا نہیں پڑے گا نا کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں، غدیر کی تائید میں بلند ہوتا ہے. آپ ہاتھ اٹھاتے رہے گا، پتہ چلتا رہے گا مجھے سارے غدیری بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے. مولا آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی دشمن اہل بیت کا محتاج نہ کرے. بڑی توجہ رکھیے گا، کوئی آیت غضب میں آ رہی ہے، کوئی شکوے میں آ رہی ہے. اب مجھے نہیں پتہ، یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا، جو القاب اور محبت کے سوا بات ہی نہیں کرتا، علی کی ولایت کی بات آتی ہے تو لہجہ بدل جاتا. یہ فیصلہ میں نے اپنے سننے والوں پہ چھوڑ دیا، مجھے تو اپنے موضوع کی طرف جانا ہے. سورہ مبارکہ زمر کی آیت کو تلاوت کل بھی کیا تھا اور آخری ٹکڑے کو آج بھی تلاوت کیا ہے. مسلسل 4 آیتوں میں اللہ ایک حکم دے رہا ہے اور 3 آیتوں میں دھمکی آمیز لہجے میں گفتگو کر رہا ہے. کم از کم جو کل تھے وہ میرے ساتھ ہو جائیں، اور جو آج اس قافلے سے جڑے ہیں ان کے لیے دہراتا چلوں. حکم دے کیا رہا ہے؟ واتبعوا احسن، دیکھو احسن کی اتباع کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب اچانک تم پر آ جائے. عذاب اچانک تم بغتۃ، کل بھی ترجمہ کیا تھا انگریزی میں بائی سرپرائز. اس سے بہتر لفظ ہوتا کسی زبان میں تو وہ ترجمہ کرتا، اچانک آ جائے تمہیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ عذاب آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا عذاب ہے جو اچانک پردہ ہٹا کے سامنے آ جائے. اور کل بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ عذاب وہ ذوالفقار ہے جو صاحب ذوالفقار کا پوتا لے کر آئے گا. ہاں کل آیتیں پڑھ چکا ہوں، جو نہیں تھے یقیناً ان کے لیے قابل حیرت ہوگا اور میں وہ ساری بات دہرا بھی نہیں سکتا. ایک آیت اور سناؤں آپ کو اسی عذابناک اور غضبناک لہجے میں. نہیں دل چاہ رہا تو میں نے بھی کوئی منت نہیں مانی ہوئی. اتنی بلند صلوات بھی پڑی ہے نا تاکہ گفتگو آگے بڑھے. بڑی توجہ رکھیے گا. سورہ مبارکہ نبا 78واں سورہ کلام مجید کا. اب کیسے تعارف کراؤں سورہ نبا کا؟ اما یتساءلون، نبا العظیم ہے میرے حبیب. یہ کس بارے آپ سے سوال کرتے ہیں؟ عظیم نبا کے بارے میں، عظیم خبر کے بارے میں. الذی ھم فیہ مختلفون، جس میں ان کا اختلاف ہے.
تلاش کر لیجئے گا، نہ توحید میں اختلاف ہے نہ رسالت میں اختلاف ہے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں اور یہ ان قریب جان لیں گے، اور پھر ہرگز نہیں ان قریب جان لیں گے. تو اسی سورہ نبا میں نبا عظیم کا تعارف کراتے ہوئے آخری آیت میں کہہ رہا ہے، یہاں کہا کہ یاتیکم العذاب بغتۃ، اچانک آ جائے عذاب اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، اور پھر کوئی نفس ہم نے بتا دیا ہے کہ احسن کا اتباع کرنا ہے، پھر کوئی نفس ہم سے شکایت کر کے یہ نہ کہے یا حسرۃ ما فرطت فی جنب اللہ، آئے کاش میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا، یاد آ گیا نا. ہاں، یہ جو میں اپنے مانوس سامعین کے ذریعے اپنے نامانوس سامعین تک پیغام پہنچ رہا ہوں، کاش میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا. اور جنب اللہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو عین اللہ ہے وہی جنب اللہ ہے، جو ید اللہ ہے وہی جنب اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے وہی جنب اللہ ہے. اور آسان کر دوں، جو علی ولی اللہ ہے وہی جنب اللہ. ہاں، جنب اللہ نہیں، یا تو جب تک آپ کو کوئی اور نہیں مل جاتا تب تک تو میرے ڈھونڈے ہوئے پہ گزارا کیجئے نا، ورنہ آپ کوئی اور لے آئیے میں وہ مان لوں گا، لیکن جب تک کوئی اور نہیں ملتا تب تک تو علی ہی جنب اللہ ہے نا. اور کل مثال دے چکا ہوں میں آپ کو، میں گیا معاشرہ عرب میں نے انگوٹھی دکھا کر کیا کہا، اس جیسی چاہیے. میں کہا بھائی ایسی تو نہیں ہے، اس سے قریب تر دکھاتا ہوں، اور برابر میں رکھ کے کہنے لگا ہاذا جنب ہاذا، یہ اس جیسی ہے. اب جس نے دھوکہ کھا کے وہ سمجھا وہ بھی غلط تھا، جس نے اس سے جدا سمجھا وہ بھی غلط. علی کے فضائل کا کمال ہی یہی ہے کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ جملہ پہنچ گیا ہے. اور آپ کے کھلتے ہوئے چہرے، توجہ ہے، توجہ کرتے رہیے گا. آخری آیت میں سورہ مبارکہ نبا وہی لہجہ ہے، یہاں کا یاتیکم العذاب بغتۃ، اچانک آ جائے. لیکن یہاں کہہ رہا ہے بالکل آخری آیت ہے، 40 آیتوں کا سورہ ہے اور 40ویں آیت پڑھ رہا ہوں. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ڈراتے ہیں اس عذاب سے جو قریب آ چکا ہے. اب یہ آپ کی مرضی، چاہے تو نارتھ کراچی کی ہواؤں میں جملے ضائع کر دیجئے یا دلوں میں اتار لیجئے. میں نے کل بھی کہا تھا میری چھوٹی سی مجبوری یہ ہے، نالائقی یہ ہے، کم علمی یہ ہے کہ مجھے فضائل کے علاوہ کچھ اور پڑھنا نہیں آتا. تو جو آتا ہے وہی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. بڑی توجہ رکھیے گا، کہاں روکا ہے میں نے آپ کو؟ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایسے عذاب سے ڈراتے ہیں جو قریب آ چکا ہے. اس کا مطلب اتنا قریب ہے کہ نظر آ رہا ہے. یوم رکنا نہیں ہے آج مجھے آیت پہ. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اس دن کہ جب ہر شخص وہ دیکھ لے گا کہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہے، جو عمل اس سے سرزد ہوا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور اس دن کافر حسرت کر کے کہے گا ہائے کاش میں تراب ہوتا. نا آپ نے داد دی، واہ واہ کی، ہاتھ بھی اٹھائے، نوجوان سر بھی ہلا رہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. غور طلب بات یہ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یقول الکافر، کافر کہے گا کاش میں ہو رہی ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم ہے جو اللہ کی سبیل سے روکتا ہے. وہ ظالم ہے جو اللہ کی، پھر نہیں علی والو جس کے ساتھ دو لوگ ہو جائیں نا اس کا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ قوی ہو جاتا ہے. میرے ساتھ تو آپ اتنے سارے ہیں، میں پوچھوں نا قرآن کے بارے سے، جائیے اور تفسیر قرآن کو دیکھیے گا. سائل نے پوچھ لیا امام معصوم سے یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ظالم جو سبیل سے روکتا ہے. مسکرا کے کہنے لگے اما السبیل فی کتاب اللہ یا ولایت امیر المومنین، قرآن میں سبیل نام ہی علی کی ولایت کا. قرآن میں سبیل علی ہو. تقریر منزلوں سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، میں تو سبیل دکھا رہا ہوں آپ کو.
ہاں مجھے تو آیت تک واپس آنا ہے. وہ لوگ جو اللہ کی بولیں گے تو منزل آسان. اللہ کی سبیل کیا ہے؟ علی کی. میں تو نہیں کہہ رہا, امام معصوم کہہ رہا ہے, جو تفسیر مل جائے امی سے لے کر تفسیر قرآن تک ساری بھری پڑی ہیں. سبیل لقب ہے علی کی ولایت کا. وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں. تو اب تو ترجمہ کرنے کی اجازت ہے. مؤذن اذان دے کے کہے گا آج علی علی سے روکنے والوں پر لعنت. اچھا نہیں, میں بالکل میری توقع سے بڑھ کے سن رہے ہیں آپ, لیکن آیت میں ایک اور لفظ رکھا ہوا ہے, وہ بھی بتاتا چلوں اگر طبیعتوں پہ بار نہ ہو رہی ہو میری گفتگو. ایک تو یہ کہا نا الذین یصدون عن سبیل اللہ, وہ آگے کہہ رہا ہے وَیَبْغُونَ فِیہِ عِوَجًا, اور وہ اس سبیل میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹیڑھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مجھے آنا تھا امام بارگاہ مصطفی, اب میں نے تو رستہ نہیں دیکھا ہوا تھا. کوئی صاحب مل گئے, کومیل صاحب مجھے رستے میں, جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مصطفی جا رہا ہوں. کہنے لگا میرے ساتھ چلیے. سیدھی سڑک جاتی ہے, مصطفی امام بارگاہ آ جائے گا. یہ ہے ایک بات, یہ ہے سبیل, سیدھا رستہ. لیکن کوئی ایسا مل گیا مجھے, کہنے لگا بھائی پہلے اس گلی میں جائیے, پھر اس گلی میں جائیے, پھر اس گلی میں جائیے. یہ ہے ٹیڑھ نکالنا. سیدھے رستے کے ہوتے ہوئے داہنے بائیں کے ٹیڑھے میڑے رستے دکھانا. اب سبیل تو ہے علی کی ولایت. اللہ کہہ رہا وہ بھی ظالم ہے جو اس ولایت کے مقابلے پہ ٹیڑھے میڑے رستے دکھا رہا. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا ہے. جو اس ولایت کے مقابلے میں ٹیڑھے میڑے رستے دکھا رہا ہے, پگڈنڈیاں دکھا رہا ہے, کچے رستے دکھا رہا ہے, تو اب مجھے جملہ کرنے لکھنے کی اجازت ہے نہیں. یہ ایوجا کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے, قرآن نے کہا ہے بھائی ایوجا. اس کا مطلب ہے علی کے رستے کے مقابلے میں ہر رستہ ٹیڑھا میڑا ہے. ہاں, جو اس رستے میں یعنی ٹیڑھ میڑ کیا ہے؟ نقص نکالنا, کمی کجی تلاش کرنا. اب دو گروہ بتائے ہیں اللہ نے. ایک تو سیدھا سیدھا روک رہا ہے, بھئی یہ بیریئر لگا ہوا ہے نا, اس کا مطلب ہے رک جائیے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اور کوئی کہے نہیں بھئی یہاں نہیں رکیے, یہ پچھلی گلی سے بھی رستہ جاتا ہے. ایک تو وہ ہے جو سیدھا سیدھا علی سے روک رہا ہے, وہ تو ہے منکر علی. یہ آپ ڈھونڈتے رہیے گا یہ دائیں بائیں کے رستے کون دکھا رہا. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا. ہاں, ایک سیدھا روکنے والا ہے, روکنے والا تو منکر علی ہے. یہ یبغون عوجا, میرے سننے والے دعوت فکر دے رہا ہوں, دعوت نظر دے رہا ہوں, نوجوان ذہنوں میں سوال قائم کیے جا رہا ہوں. پوچھتے رہیے گا علماء سے کہ یہ ٹیڑھے میڑھے رستے کیا ہیں. سبیل مل گئی نہیں تو پھر بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ مل گئے. میں سمجھ رہا ہوں ابھی تک تلاش کر رہے ہیں آپ. سبیل علی کی. اب آ جائیے آیت تک. آئے کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. لیتنی لم اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے رسول کے ساتھ نہیں. میں نے اس آیت کے لیے تو آیت سنائی نہیں آپ کو, اگلی آیت کے لیے ساری زحمت دی ہے. اگلی آیت میں پہلے یہ حسرت کرے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو ماننا ہوتا. اب میں نہ تشریح کروں گا, نہ تفسیر پڑھوں گا, نہ اشارہ کروں گا, کہتا ہوا ترجمہ گزر جاؤں گا. یا ویلتا لم اتخذت فلانا خلیلا, اور کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی. جسے ہاتھ علی کے صدقے میں ملا وہ ضرور بلند کرے. لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا, کاش میں نے فلانے کو خلیل دوست بنایا ہوتا. کاش سبیل کو مانا ہوتا, سبیل کی جگہ فلاں کو نہ ماننا ہوتا. اب جہاں فلاں قرآن کہتے وہاں میں کون ہوتا ہوں نام لینے والا. مگر ڈھونڈتے رہیے گا سبیل کے مقابلے پہ جتنے فلاں نظر آئیں. اچھا پڑھ میں رہا ہوں, گھبرا آپ رہے. سبیل کے مقابلے پر جتنے فلانے نظر آئیں. یہ یاد رکھیے گا جو محبت رکھے گا غیر سبیل سے
اسے محشر میں بڑی حسرت ہوگی۔ تینوں حسرتیں پہنچ گئی آپ تک۔ اب اگر تھک نہ رہے ہوں تو آیت تک واپس آ کر دو جملے نتیجے کے آپ کے حوالے کروں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں نا کہ پتہ چلے آمادہ ہیں ابھی تک آپ۔ بس آخری بات، اور میں نے آپ سے اجازت لے لی، آپ سے کہیں زیادہ جلدی ہے مجھے، اور دوسرے مقام پر امام بارگاہ چاردہ معصومین میں شرائع اربعین میں حاضر ہونا۔ مولا آپ کی اور بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ فرش بچھانے والے، سجانے والے، انعقاد کرنے والے مولا مصطفی ٹرسٹ اور جو احباب جو ذکر کو دام درہم سخن برپا کرنے میں شامل ہے، مولا ان سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی آمد کو اور جو حاجتیں آپ اس فرش ادا پہ لے کے آئیں، بتوسل معصومین ان حاجتوں کو برلائیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، احسن کی اتباع کرو۔ یوسف حسین ہے، یہ کوئی احسن ہے؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ پوری کائنات کی خلقت کی بات کر کے اللہ کہتا ہے یہ خلقت ہے، تقویم ہے۔ بشر بنا کے کہتا ہے یہ احسن التقویم ہے۔ اس کا مطلب ہے، بلکہ ایک آیت اور پڑھوں اگر ناراض نہ ہو رہے ہوں۔ اچھا، اللہ کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ ہود میں بھی ہے، سورہ مبارکہ کہف میں بھی ہے، سورہ مبارکہ ملک کی پہلی آیت میں بھی، تینوں جگہ باتیں الگ الگ ہیں، نتیجہ ایک ہی ہے۔ ہم نے کہیں کہتا ہے ہم نے زمین و آسمان بنائے، کہیں کہتا ہے ہم نے رزق پیدا کیا، کہیں کہتا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو خلق کیا، اور وجہ ایک ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پتہ چل جائے تم میں احسن عمل کرنے والا کون۔ اب یہاں سب کی توانائی خطابت اسی بات پہ صرف ہو جاتی ہے کہ جی تم میں اچھی طرح نماز پڑھنے والا کون ہے، اچھی طرح روزہ رکھنے والا کون ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلق موت والحیات، اللہ نے موت و حیات اس لیے خلق کی ہے۔ تو موت صرف مسلمانوں کو آتی ہے، یہودیوں کو نہیں آتی، عیسائیوں کو نہیں آتی۔ اچھا چلیے میں تو انسانوں کی بات ہی نہیں کرتا، چینٹی کو نہیں آتی، ہاتھی کو نہیں آتی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے موت و حیات اس لیے بنائی تاکہ دیکھ سکوں کہ چینٹی نماز کتنی اچھی پڑھتی ہے، ہاتھی روزہ کیسے رکھتا ہے، شیر حج کیسے کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اس عمل کی بات نہیں، احسن عمل کچھ اور ہے۔ پریشان ہو گئے آپ؟ موت و حیات بنائی اس لیے، کہیں کہہ رہا میں نے زمین و آسمان اس لیے بنائے تاکہ پتہ چل جائے تم میں احسن العمل کون ہے۔ اب زمین و آسمان میں پرندے بھی ہیں، تو وہ تو ہماری طرح حج پہ نہیں جاتے، وہ تو روزے نہیں رکھتے، وہ تو نماز نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جو احسن العمل ہے۔ انسان کو خلق کر کے کہتا ہے احسن تقویم، باقی سب تقویم۔ حضرت عیسیٰ کو بھی قرآن نے کہا ہے کہ خلق کرنے کا ملکہ ہم نے رکھا ہے عیسیٰ میں، مگر اپنے بارے میں کہتا ہے تبارک الذی احسن الخالقین۔ بس جتنا فرق خلقت عیسیٰ اور خلقت الہی میں ہے، اتنا ہی فرق عمل اور احسن عمل میں ہونا چاہیے۔ مجبوری ہے کہ دیکھیے کوئی ایسا ہو جو احسن ہو، حسین ترین ہو۔ مجھے کوئی انکار نہیں نماز ہوگی، کوئی انکار نہیں روزہ ہوگا، کوئی انکار نہیں کہ حج ہوگا، لیکن میں کیا کروں کہ جس وقت میں روزہ رکھتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں اس وقت نماز بھی پڑھوں۔ نہیں غور فرما رہے آپ، روزے میں 5 وقت نماز ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت نماز پڑھنا۔ اچھا نماز تو آج بھی پڑھی ہے، روزہ تو نہیں تھا آج۔ جب حج کر رہا ہوں تو زکوٰۃ نہیں دے رہا، طواف میں ہوں تو اب میں تو شانہ نہیں ہلا سکتا، کاندھا رہے کعبے کی طرف، تو خمس کہاں سے دوں، زکوٰۃ کیسے ادا کروں۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا عمل ہو جو ہر وقت انسان پہ جاری ہو، جیسے ایک دن کے بچے پر ہو ویسے 100 سال کے بوڑھے پر ہو، وہی احسن عمل ہوگا۔ تلاش کرتے چلیے جو سب سے بہتر ہو، اسے احسن کہتے ہیں۔ میدان سجا تھا، لوگ آگے چلے گئے، کچھ پیچھے رہ گئے۔ پیغمبر نے کہا بلال آذان دو، اور آج کی آذان میں کلمہ بڑھا دو، حی علی خیر العمل۔
یہ ہر عمل کی خیر، نماز پڑھ رہے ہو ولایت محبت علی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے محبت علی ہے، حج کا طواف ہے محبت علی ہے، بچہ ایک دل کا ہے محبت علی ہے، 100 سال کا ہے محبت احسن عمل ہے محبت علی۔ باقی ہر عمل بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، واجب ہے، مگر عمل ہے، احسن عمل بنتا ہے محبت علی سے۔ تبھی تو کہا ہے علی والا سو رہا ہو تو سانسیں عبادت ہیں۔ کیوں بھائی کیوں؟ سانس لینا میری آپ کی مجبوری ہے، احسن عمل جو کر رہا ہے، دل جو ولایت و محبت علی پہ دھڑک رہا ہے، کہ خبردار اس احسن کی اتباع کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر میں تمہیں حسرت کرنی پڑے، کاش میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا، کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہوتا۔ اور جس آیت کو سرنامے پہ پڑھا، لو ان لی کرتان، کاش میں دنیا میں پلٹ جاتا تو میں بھی علی کے فضائل میں شک کرنے والوں میں نہ ہوتا، لِأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کاش میں بھی محسنوں میں ہوتا۔ پتہ چلا کہ علی کو جس زاویے سے بھی دیکھا جائے، اگر کسی زاویے، کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا جب تک اس منبر پہ باقی ہوں، گھٹانے والوں کی حسرت میں نے دکھا دی ہے، بڑھانے والوں کی ایک آداب دکھا دیجئے۔ کہیں دھڑکا لگا رہے کہ کہیں امر محبت و ولایت علی میں کوتاہی نہ ہو جائے، گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، محبت علی چھپانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ محشر میں کہنا پڑے کاش میں بھی ترابی ہوتا۔ جس کی محبت ترابی بناتی ہے، منکر دعا کر رہا ہے کاش میں تراب ہوتا، اس کے بچوں کو خاک پہ بٹھایا گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا، ہو گئی مجلس۔ 12 سفر ہے آج، میں نے تو ابھی مصائب کا کوئی جملہ بھی نہیں پڑھا اور آپ کی آنکھیں اشکوں سے وضو کر چکی۔ رونے میں نہ شرمایا کیجئے، آج اس کی شب شہادت ہے جسے رونے پہ تماچا مارا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، میں دعا ہی دے سکتا ہوں جو آنکھ کس غم میں روتی ہو، خدا کسی غم میں روتی۔ ارے میں کیا دعا دوں، آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے دعا دیتے تھے، پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں۔ مادر شبیر آپ کو دعا دیتی ہیں جب بلند آواز سے روتے ہیں آپ۔ آپ کے زمانے کے امام نے سلام کیا، ان رخساروں پر سلام جن کی رنگت کوفے سے کربلا، کربلا سے شام بدلتی ہے۔ صاحبان اولاد، خدا آپ کے کلیجوں کو اولادوں سے ٹھنڈا رکھے۔ باپ کے سامنے اولاد کو مارا جائے تو تڑپ جاتا ہے، بڑی مصیبت ہے یہ، مگر جب سر مظلوم کے سامنے تماچا مارا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا میں کہاں تک پڑھ سکوں گا، آپ کہاں تک سنیں گے۔ یہ وہ تاریخیں ہیں، کل بھی عرض کیا تھا، پہلی سے 13 سفر، کہ جن میں اہل بیت پر بڑے شدید مصائب گزرے۔ میرا شدید کہہ دینا آسان ہے، آپ کا شدید کہہ لینا اور سن لینا آسان۔
جب لوٹ کے زینب عالیہ وطن واپس آئیں تو کسی نے پوچھ لیا بی بی آپ تو صابرہ ہیں، کوئی ایسا موقع آیا جہاں آپ کا صبر لبریز ہونے لگا ہو؟ جملے سنیے عزادارو اور ماتم کیجئے کہ زینب نے 70 قدموں سے بھائی کے گلے پہ چھری دیکھی، صبر کیا، گود کے پالے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی دیکھی، شب جمعہ ہے آج، علی اکبر کا ذکر تو ہوگا، حسین کو اکبر کا لاشا اٹھاتے دیکھا، صبر کیا، عباس کے بازو کٹتے دیکھے، صبر کیا، بے مخنا و بے چادر بازار سے گزری تو صبر کیا، شرابی کے دربار میں پہنچی تو صبر کیا۔ جملہ سننا اور ماتم کرنا صاحبان اولاد کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کسی نے کبھی بھی پھر کہاں آیا ایسا موقع جہاں صبر کی آزمائش ہوئی کہ جب شام کے زندان میں سکینہ نے دم توڑ دیا، زینب کے بال سفید، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میں بہت طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، بیٹی کی باپ سے 2 ملاقاتیں سن لو اور مجھے اجازت دے دو۔ ماتمداروں، ایک ملاقات میں بیٹی نے باپ کے سر سے اپنا شکوہ کیا، دوسری ملاقات میں اپنا شکوہ نہیں کیا، باپ کی مصیبت کا ذکر کیا۔ پہلی ملاقات 10 محرم کے بعد تب ہوئی سکینہ کی بابا سے جب شام کے دربار میں بیویوں کو لایا گیا اور اس ظالم نے پوچھا سکینہ سنا ہے تمہارے بابا کو تم سے بڑی محبت تھی، اور یہ کہہ کے ایک تشت پہ سے کپڑا ہٹایا۔ اب جو بچی نے باپ کا سر دیکھا تو تڑپ گئی، آگے بڑھ کے سر کو آغوش میں لینا چاہا، ہاتھ کے اشارے سے شمر نے روکا، مگر اب آواز دی سکینہ میں تو تب جانوں کہ باپ کو محبت تھی جب تم بلاؤ اور سر حسین آ جائے۔ بچی خاک پہ بیٹھ گئی، جلا ہوا دامن پھیلایا، بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ لو عزاداروں، سر حسین نے پرواز کی، اب جو سر آغوش میں آیا تو یہ پہلی ملاقات تھی، رخسار پہ رخسار رکھا، بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، بابا آپ کے بعد زلفوں سے ہاتھوں کو باندھا گیا، بابا پھوپھی اماں کی چادر چھیلی گئی، بابا بھیا سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی۔ کتابوں نے یہ تو اپنے سینوں کو ہاتھوں سے پیارا نہیں کرو، آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ماتم دارو، علی کی بیٹی کو ماتم کرنے کی اجازت نہیں تھی حسین پر، یہ سوچ کے رونا ان پہ رونا ہے جو یہ کہتا گیا ہے ہمیں رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ عزادارو، آج تو اس مظلومہ کا ذکر ہے جسے سسکیوں سے بھی رونے نہیں دیا گیا۔ عزاداران امام، یہ تو کتابوں نے لکھا کہ سر پرواز کر کے آیا، یہ کوئی نہیں بتا سکا کہ بچی سے سر چھڑایا کیسے گیا۔ دوسری ملاقات ہو گئی، مجلس نہیں پڑھ سکوں گا، اس سے زیادہ تفصیل ہو گئی مجلس۔ دوسری ملاقات آج کی رات ہوئی جب مسلسل گریے کی آوازیں یزید کے محل تک جاتی رہیں تو اس ظالم نے پوچھ لیا یہ بچی خاموش کیوں نہیں ہوتی، کہ جب تک اس کے باپ کا سر نہ ملے گا یہ خاموش نہ ہوگی۔ سر حسین کو زندان شام بھجوایا گیا۔ کس دل سے بھائی نے بہن کو باپ کا سر دیا؟ مگر اب جو بیٹی کی آغوش میں، خدا کسی بیٹی پہ یہ دل نہ لائے، بیٹی کی آغوش میں باپ کا سر آیا، نہ تماچوں کا ذکر کیا نہ چادر کا ذکر کیا، باپ کے سر کو چوم کے کہا بابا یہ رخسار کیوں زخمی ہے، بابا بابا یہ زلفوں میں خاک کیوں ہے، بابا بابا یہ گلے کی رگیں سوکھی ہوئی ہے،
بہت دیر تو رونے کی آواز آئی، مگر جب آواز آنا بند ہو گئی، بیمار بھائی نے قریب جا کے اب جو شانہ ہلایا، آواز دی پھوپھی اماں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، سکینہ گزر گئی، بابا کو روتے اللہ لعنت اللہ علیہ ماتم حسین.